تعلیمی بورڈ فیصلاباد کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں جماعت نہم کے طلباء کا انگریزی کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ جماعت نہم کے امتحانات 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے تعلیمی بورڈ فیصلاباد کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں جماعت نہم کے طلباء کا انگریزی کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ جماعت نہم کے امتحانات 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں تعلیمی بورڈ کے حوالے سے فیصل آباد کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات جاری ہیں۔ مارننگ اور ایوننگ دونوں شفٹوں میں آج انگریزی کا پرچہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے محمد علی نارو، جنگ سے اویس خان، چنیور سے بابا منیر اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد ندیم۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں فیصل آباد میں موجود محمد علی نارو کا۔ جی علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد بورڈ کے بھی زیر اہتمام جماعت نہم کے پیپرز کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا ہے۔ کل اکانومکس اور ساتھ میں جو دوسری شفٹیں ہیں ان میں جغرافیہ، تاریخ پاکستان، تاریخ پاک و ہند کا پیپر لیا گیا تھا جو اختیاری مضامین تھے، اور جو طلبہ کی تعداد تھی گزشتہ روز وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن آج پہلا لازمی مضمون انگریزی کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ جو فیصل آباد میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں 583، وہاں پر بڑی تعداد میں طلبہ اور طالبات موجود ہیں۔ آج انگریزی کا پہلا لازمی مضمون کا پرچہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے فیصل آباد بورڈ کی جانب سے۔ 1,99,081 طلبہ اور طالبات پیپرز دے رہے ہیں۔ اگر ان میں سے طالبات کی بات کریں تو 1,01,79 طالبات ہیں، اور جو بوائز ہیں، میل سٹوڈنٹس ہیں، ان کی تعداد 98,902 کے قریب ہے۔ تمام امتحانی سینٹرز میں آج کافی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے گیٹس پر، اور بڑی تعداد میں جو سرپرست ہیں، گھر والے ہیں، وہ چھوڑنے آئے تھے بچوں کو، اور انگریزی جو مضمون ہے اس کا پیپر لیا جا رہا ہے۔ امتحانی مراکز کے اندر کی بات کر لیں تو تمام امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ سخت نگرانی میں پرچے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اور سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میں اس وقت کرسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہال ہے اس میں کم و بیش 170 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس جو میل سٹوڈنٹس ہیں وہ پرچہ دے رہے ہیں۔ موبائل فون بھی الاؤ نہیں ہے، جو عملہ ہے اس کو موبائل فون الاؤ نہیں ہے۔ سخت چیکنگ کے بعد ان کو بھی اندر جانے دیا ہے، اور ساتھ میں جو متعلقہ سپرنٹینڈنٹ ہے ان کی جانب سے بھی گاہے بگاہے دورہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کی گیٹ پہ ہی چیکنگ کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جب وہ امتحانی سینٹر کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، وہ کمرہ ہے یا ہال ہے، اس پر بھی ان کی رول نمبر سلپ باقاعدہ چیک کی جا رہی ہے، باقاعدہ ان کے سارے ڈاکومنٹس چیک کیے جا رہے ہیں، اور مواد بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی مواد ملتا ہے تو اس کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں آگاہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر دوران امتحان کسی سے کوئی ایسا مواد برآمد ہوتا ہے جس سے کسی بھی قسم کی امتحان کے دوران مدد مل سکتی ہے، تو ان جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا پیپر اسی وقت منسوخ کر دیا جائے گا۔ کل کے روز پیپر تھا، کل ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ بڑے منظم انداز میں فیصل آباد بورڈ کی جانب سے پیپر کنڈکٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے تمام امتحانی سینٹرز میں، اور بورڈ حکام کی جانب سے بھی جو مختلف سکولز، کالجز جہاں جہاں بھی امتحانی سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ آج 2 شفٹوں میں پیپر لیا جا رہا ہے۔ پہلا بھی جو لازمی مضمون ہے انگریزی پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، دوسری شفٹ میں بھی لازمی مضمون کا ہی پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے مد نظر جو امتحانی سینٹرز ہیں ان کے باہر بھی الگ سے اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی بچے کو چھوڑنے والا ہے، سرپرست ہے، گھر کا ہے، تو ان کے لیے الگ سے سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ وہ باہر بیٹھ کر امتحانی سینٹر سے باہر بیٹھ کر اپنے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا انتظار کر سکیں، اور دوسری جانب جو امتحانی مراکز کے اندر ہے وہ زیر نگرانی، سخت نگرانی میں پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی پہلی شفٹ کا پیپر جاری ہے، جس کے بعد دوسری شفٹ میں بھی انگریزی جو پیپر ہے، انگریزی سبجیکٹ کا وہ پیپر لیا جائے گا۔ دوسرا پیپر ہے آج، جبکہ لازمی جو سبجیکٹ ہے آج اس کا پہلا پیپر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ 19 مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جو کہ 5 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس سے پہلے میٹرک امتحانات کے جو پیپرز تھے وہ 1 مارچ سے 18 مارچ تک لیے جا چکے ہیں۔ اب جماعت نہم کے پیپرز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ 583 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں فیصل آباد میں۔ جی علی نارو ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں جماعت نہم کے سالانہ امتحانات دوسرے روز انگریزی کا پیپر لیا جا رہا ہے۔ ضلع بھر میں 92 امتحانی مراکز پر 700 سے زائد اساتذہ نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ احمد ندیم وہاں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ احمد ندیم، بتائیے گا۔
جی بالکل، ڈویژن مر کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام جو ہے وہ نہم کلاس کے امتحانات جاری ہیں. آج جو ہے وہ نہم کلاس کے امتحانات کا دوسرا روز ہے. دوسرے روز جو ہے وہ انگریزی کا پیپر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. لازمی مضمون ہونے کے بعد آرٹس اور سائنس دونوں گروپ کے جو ہے وہ لازمی مضمون ہونے کے بعد جو ہے امتحانی مراکز پر طلبا کا خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. امتحانی مراکز ضلع بھر میں جو ہے وہ 92 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ 700 سے زائد اساتذہ جو ہے وہ نگرانی کے عمل کا جو ہے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحانی عمل میں جو ہے وہ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے جو ہے مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کا سرپرائز وزٹ بھی کر رہی ہیں, جہاں پر جو ہے وہ امتحانی جو ہے وہ عملے کو جو ہے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ امتحانی عمل کو کی شفافیت کو برقرار رکھا جائے, اور اس حوالے سے جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نااہلی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ طلبا کو دوران پیپر جو ہے وہ ان کو فزیکلی ان کو جو ہے وہ چیک بھی کیا جا رہا ہے, تاکہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی کسی وہ امتحان کے دوران جو ہے مدد کرنے والا مواد برآمد نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں. امتحانی مراکز کے اندر جو ہے وہ غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. قانون نافذ کرنے اداروں کے اہلکار بھی جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کے باہر موجود ہیں, تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے جو ہے وہ فوراً نمٹا جائے, اور جو ہے وہ اگر کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی احمد ندیم ہمیں ٹوبا سے اپڈیٹ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم رخ کریں گے جھنگ کا, جہاں نویں جماعت کے امتحانات کا دوسرا روز ہے. مارننگ اور ایوننگ شفٹ میں آج انگریزی لازمی کا پیپر ہے. طلباء کی بڑی تعداد امتحان دینے میں مصروف ہے. طلباء اور امتحانی عملے کے لیے سینٹرز میں موبائل فون لانے پر سخت پابندی ہے. پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے امتحانی مراکز کے سپرنٹینڈنٹس کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام دہم جماعت کے امتحانات کے بعد اب نہم جماعت کے امتحانات کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے آج دوسرا روز ہے, جس میں پہلی اور دوسری شفٹ کے دوران جو ہے وہ انگریزی لازمی جو ہے مضامین کا امتحان لیا جائے گا. اس حوالے سے طلبا کی بڑی تعداد ہے جو امتحانی مراکز کے اندر موجود ہے. فیصل آباد بورڈ کی جانب سے جو ہے مانیٹرنگ کے بھی جو سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اس سے جو ہے دفعہ 144 کا بھی نفاذ عمل میں لایا گیا, جس میں جو ہے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے ممنوع قرار دیا گیا. تاہم فیصل آباد بورڈ کی جانب مانیٹرنگ کا عمل مزید سخت کرتے ہوئے جو ہے وہ طلبہ کے علاوہ اساتذہ پر بھی جو ہے وہ موبائل فون سینٹرز کے حدود میں لانے پر پابندی عائد کی گئی ہے, اور اس حوالے سے امتحانی مراکز کے سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس پابندی پر سختی سے عمل درآمد ممکن کروایا جائے. جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے وزٹ کے دوران اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی سینٹر میں جو ہے وہ امتحانی عملہ یا طلبہ کے پاس جو ہے موبائل فونز جو ہے موجود نہیں ہیں, اور ایسی اگر صورتحال پیش آتی ہے تو طلبہ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا اندراج ممکن کیا جائے گا. جبکہ جو ہے وہ ساتھ امتحانی مراکز کے انویجیلیٹر سٹاف ہے, نگران عملہ ہے, اس کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی ممکن کی جائے گی. محکمہ تعلیم کے مطابق تمام تر امتحانی سینٹرز میں جو ہے وہ بنیادی سہولیات کی فراہمی کا عمل یقینی بنایا گیا, اور طلبہ کی جانب سے بھی جو ہے امتحانی سینٹرز میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. طلبہ کی جانب سے جو ہے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ کام جماعت نام کا امتحان جو ہے اس میں اعلیٰ نمبر لے کر جو ہے وہ اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہوں گے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ طلبہ کے علاوہ جو طالبات ہیں وہ بھی خاصی جو ہے اس میں بڑی تعداد ہے جو آج امتحانات کے اندر شریک ہے. اویس خان ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر فیصل آباد کا, جہاں تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام چنیوٹ کی جماعت نہم کے امتحانات فرسٹ ٹائم میں انگریزی کا پیپر لیا جا رہا ہے. لازمی مضمون کے پیپر کے پیش نظر امتحانی مراکز پر طلبہ و طالبات کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا ہے. کیسے انتظامات ہیں, بابر منیر سے جانیں گے, تفصیلات جانیں گے. بتائیے گا بابر. جی تلال چنیوٹ میں بھی نوم کلاس کے پیپرز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج دوسرا پیپر ہے اور لازمی مضمون انگریزی کا پیپر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں لیا جا رہا ہے. رپورٹنگ ٹائم 8 بجے کا رکھا گیا تھا. سٹنگ پلان پر بچے جو ہے وہ 8:15 اور پھر ایگزیکٹ 8:30 بجے جو پیپر تھا وہ شروع ہو گیا ہے. سیکنڈ شفٹ میں بھی آج لازمی جو مضمون انگریزی ہے اس کا پیپر لیا جائے گا. چونکہ آج لازمی مضمون کا پیپر لیا جا رہا ہے تو جو امتحانی مراکز ہے وہاں پر خاصا رش ہے, غیر معمولی رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں طلباء و طالبات جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز میں اپنا انگریزی کا پیپر جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی یو سیکنڈری محمد عبد الجلیل کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ مختلف جو بورڈ کی طرف سے
موبائل ٹیمیں بنائی گئی ہیں وہ بھی وزٹ کر رہی ہیں، اور بورڈ کی اپنی ٹیمیں بھی مانیٹرنگ کے سلسلے میں مختلف جو امتحانی مراکز ہیں ان کا وزٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ ضلع بھر میں 43 جو امتحانی مراکز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ میٹرک کے امتحانات میں بھی اور دوم کے کلاس کے پیپرز میں بھی اور نویں کلاس کے جو پیپروں کا سلسلہ جاری ہے اس میں بھی متعلقہ تھانے کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کا بھی ارینج جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ شہر میں تو جو جتنے بھی اسکول ہیں، جتنے بھی امتحانی مراکز ہیں وہاں پر سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں، سیکیورٹی کا خاصا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی او سیکنڈری کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ضلع بھر میں جو باقی امتحانی مراکز ہیں وہاں پر بھی دیگر جو متعلقہ انتظامات ہیں انہیں یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے، تمام امتحانی مراکز پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی ممنوع ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سموتھلی امتحانی مراکز پر پیپر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سیکنڈ شفٹ میں بھی جو ہے وہ انگریزی جو لازمی مضمون ہے اس کا پیپر لیا جائے گا۔ جی بابا منیر ہم اچھے نیوز سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اس کے علاوہ فیصل آباد سے علی نارو، احمد ندیم ٹوبہ سے اور اویس خان ہمیں جھنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور بات کریں فیصل آباد پولیس میں بھرتی کا اہم مرحلہ آن پہنچا۔ 22 مارچ کو تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ 4500 سے زائد مرد و خواتین امیدوار اقبال اسٹیڈیم میں صبح 8 بجے ٹیسٹ میں شرکت کریں گے۔ ٹریفک کانسٹیبل کے لیے 3459 مرد اور 779 خواتین امیدوار امتحان دیں گی۔ کانسٹیبل کے لیے 97 اقلیتی امیدوار جبکہ سابق آرمی کوٹے سے 9 امیدوار تحریری امتحان دیں گے۔ ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے دوڑ ٹیسٹ دینے والے 79 امیدوار بھی تحریری امتحان دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے فیصل آباد پولیس میں بھرتی کا اہم مرحلہ آن پہنچا۔ 22 مارچ کو تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ 4500 سے زائد مرد و خواتین امیدوار اقبال اسٹیڈیم میں صبح 8 بجے سے ٹیسٹ میں شرکت کریں گے۔ ٹریفک کانسٹیبل کے لیے 3459 مردوں اور 779 خواتین امیدوار امتحان دیں گے۔ کانسٹیبل کے لیے 97 اقلیتی امیدوار جبکہ سابق آرمی کوٹے سے 9 امیدوار تحریری امتحان دیں گے۔ ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے دوڑ ٹیسٹ دینے والوں میں 79 امیدواروں میں بھی تحریری امتحان دیں گے۔ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے 106 مرد اور 51 خواتین بھی قسمت آزمائی کریں گی۔ تحریری ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کا آخری مرحلے میں انٹرویو ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے فیصل آباد پولیس میں بھرتی کا اہم مرحلہ آن پہنچا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بم ڈسپوزل کورس کروانے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے خواہش مند اہلکاروں کے نام طلب کر لیے۔ کورس 25 مارچ سے 5 اپریل تک بم ڈسپوزل یونٹ ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگا۔ پنجاب پولیس کے کانسٹیبل سے انسپیکٹر عہدے تک کے اہلکار شرکت کر سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے امیدواروں کے نام 20 مارچ تک ارسال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کورس کے شرکاء 24 مارچ تک بم ڈسپوزل یونٹ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بم ڈسپوزل کورس کروانے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے کورس کے خواہش مند اہلکاروں کے نام طلب کر لیے۔ کورس 25 مارچ سے 5 اپریل تک بم ڈسپوزل یونٹ ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگا۔ پنجاب پولیس کے کانسٹیبل سے انسپیکٹر عہدے کے اہلکار شرکت کر سکیں گے۔ وزارت داخلہ کی شرکاء کے نام 20 مارچ تک ارسال کرنے کی ہدایت۔ کورس کے شرکاء کا 24 مارچ کو بم ڈسپوزل یونٹ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں گے۔ نام کے شیر جوان عملی میدان میں کچھ نہ کر دکھانے کا موقع آیا تو گھبرا گئے۔ پنجاب کانسٹیبلری کے 12 اہلکاروں کی جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں کچے کے علاقے میں ایمرجنسی میں ڈیوٹی دینے لگے۔ شیر جوان ڈیوٹی پر پہنچنے کے بجائے غائب ہو گئے۔ کیمپ محرر نے بھگوڑے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کے لیے رپورٹ ایس پی بٹالین 4 کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں استدعا کی گئی ہے کہ اہلکار نے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو کر عدم دلچسپی کا ثبوت دیا۔ ڈسپلن فورس ہونے کے ناطے غیر حاضر اہلکار سخت کارروائی کے مستحق ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے نام کے شیر جوان عملی میدان میں کچھ کر دکھانے کا موقع آیا تو گھبرا گئے۔ پنجاب کانسٹیبلری کے 12 اہلکاروں کے کچے کے علاقے میں ڈیوٹی لگی۔ اہلکار کچے کے علاقے میں ایمرجنسی ڈیوٹی کرنے کی بجائے غائب ہو گئے۔ کیمپ محرر کی بھگوڑے اہلکار کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کے لیے رپورٹ ایس پی بٹالین 4 کو ارسال۔ اہلکاروں نے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو کے عدم دلچسپی کا ثبوت دے دیا، یہ کہنا ہے رپورٹ میں۔ ڈسپلن فورس کے ناطے غیر حاضر اہلکار سخت کارروائی کے مستحق ہے، ایسا کہنا ہے مزید رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ایس ایچ او تھانہ ویمن مدیحہ ارشاد کی کارروائی۔ مدیحہ ارشاد نے طالبہ کی نازیبہ ویڈیو بنانے والے اوباش کے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ بھکر کی رہائشی رضا بطول دھوبی گھاٹ کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ وارڈن ہنزا بی بی کے ایما پر بھائی عمر نے رضا کی نازیبہ ویڈیو بنائی۔
طالبہ کی درخواست پر تھانہ وومن میں بہن بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ملزم عمر گرفتار کر لیا گیا جبکہ موبائل سے نازیبہ ویڈیو برآمد کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ایس ایچ او تھانہ وومن مدیحہ ارشاد کی کارروائی۔ مدیحہ ارشاد نے طالبہ کی نازیبہ ویڈیو بنانے والا اوباش گرفتار کر لیا۔ بھکر کی رہائشی رضا بطول دھوبی گھاٹ کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ہاسٹل وارڈن حنزہ بی بی کے ایما پر بھائی عمر نے رضا کی نازیبہ ویڈیو بنائی۔ رضا بطول کی درخواست پر تھانہ وومن میں بہن بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ملزم عمر کو گرفتار کر کے موبائل سے نازیبہ ویڈیو برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو حوالات میں بند کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ فیصل آباد کے تھانہ جنگ بازار کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ کر دی گئی۔ 60 سالہ شخص زخمی ہو گیا۔ گلفشاں کالونی میں غلام شبیر کاشانی سے جھگڑا ہوا۔ ملزمان شانی نے فائرنگ کر کے غلام شبیر کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے زخمی غلام شبیر کو الائڈ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ملزم کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ جنگ بازار کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ کر دی گئی۔ گلفشاں کالونی میں غلام شبیر کا ملزم شانی سے معمولی جھگڑا ہوا۔ شانی نے فائرنگ کر کے 60 سالہ غلام شبیر کو زخمی کر دیا۔ ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے زخمی غلام شبیر کو الائڈ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ملزم کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ضلع فیصل آباد میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کا عمل جاری ہے۔ مقرر کردہ 3,54,000 مستحق گھرانوں میں سے 1,88,604 گھرانوں تک راشن پیکج پہنچا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کہتے ہیں ماڈل رمضان بازاروں میں اشیاء عام مارکیٹ سے رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے ضلع فیصل آباد میں رمضان پیکج کے تحت مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کا عمل جاری ہے۔ مقرر کردہ 3,54,000 مستحق گھرانوں میں سے 1,88,604 گھرانوں میں راشن پیکج پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ضلع میں نگہبان رمضان پیکج پر تیز رفتار عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 1,88,604 گھرانوں میں رمضان راشن جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ فیصل آباد میں کل مستحق گھرانوں کی تعداد جو ہے وہ 3,54,000 ہے، جن میں سے 50% سے زائد آبادی کو جو ہے وہ راشن تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ مقررہ تعداد کے مطابق ضلع فیصل آباد میں 53.27% گھرانوں میں راشن پہنچایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ شیخ کا مزید کہنا تھا کہ عام شہریوں کے لیے رمضان ماڈل بازاروں میں بھی اشیاء مارکیٹ سے رعایتی قیمتوں پر نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ ماہ سیام میں صارفین کو ریلیف کی فراہمی جو ہے اس پر مزید بہتری لانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ جی وقاص بیگم میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ خواتین کو امدادی رقوم نکلوانے میں شدید وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ڈیوائس بند تو کبھی نیٹ ورک سست روی کا شکار ہے۔ دن بھر انتظار کی زحمت اور دھکے کھا کر خالی ہاتھ بھر واپس گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین۔ تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ احمد پور سیال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بینیفیشریز خواتین کو ملنے والی امدادی رقوم میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو سر کس ٹائم آئے جی؟ 7 بجے دے آئے ہیں، کھلے ہیں روزگار سب کھلے ہیں، تو جنہیں 5 کارڈ دا شفارتاں تے مل دینا غریب کھلے ہیں، نکے نکے بچے بڑے انسان رش کے بناتے آئے کھلے ہیں، ساڑھے تو کارڈ نہیں نپتے پائی۔ ہاں جی، تو سر سو بھائی کارڈ لائے ہیں نا تو پیسے اڈو کہیں نہیں لاتے، پتہ کدے باغ گئے ہیں، پتہ کدے گئے ہیں۔ ہاں پیسے چمن کیا کارڈ لے ہی نہیں بیچاری صبح دی باہر بیٹھ کے چلی گئی کھڑے گھر دی وہ بھی واپس چلی گئی۔ کارڈ دا لگ گئے نا ڈکے تو پیسے چمن کا دیسے توڑے کے مسئلہ جی؟ میری درانی 2 آئیں صبح دی باہر بیٹھ کے گھر واپس چلی گئی، انہیں کوئی کارڈ ہی انہیں نہیں نپے۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی خواتین کی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم صبح سے یہاں آ کر دھکے کھا رہی ہیں لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے تنویر سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
पंजाब फूड अथॉरिटी का जंग में माह रमजान के दौरान जालसाजों के खिलाफ एक्शन। फूड सेफ्टी टीम का वाटर प्लांट पर छापा। गलत लेबल लगाने और नाक़िस सफाई पर पानी की 150 बोतलें, 6 किलो पैकिंग मटीरियल और 9 किलो ढक्कन जब्त कर लिए गए। वाटर प्लांट सील करके मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं जंग के हवाले से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ एक्शन, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस यासर की सरबराही में वाटर प्लांट पर छापा मारा गया। गलत लेबल लगाने और नाक़िस सफाई पर पानी की 150 बोतलें जब्त कर ली गई। 15 किलो पैकिंग मटीरियल और ढक्कन जब्त कर लिए गए। प्लांट भी सील कर दिया गया है। हिफ्ज़ान सेहत असूलों की खिलाफ वर्जी पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नई हुकूमत मुंतखब हो चुकी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रुजू, सिंडिकेट से मुतालिक काबीना मुकम्मल करवाने की सिफारिश कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा सिंडिकेट कमेटी से मुतालिक। तब्दील होने के बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से जो है वो रजू किया गया है। सिंडिकेट मीटिंग के हवाले से नए ओहदेदारान जो कि सियासी तौर पर जो है मुंतखब हुए हैं, तो उनकी तैनाती से मुतलिक जो है वो सिंडिकेट कमेटी में शामिल करने के हवाले से जो है वो इस्तदा की गई है। इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये कहना है कि 2 बार जो है वो महकमा हुकूमत जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उन्हें ख़त लिखा जा चुका है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो गवर्नर पंजाब से रजू करेगी और गवर्नर पंजाब की जानिब से 2 जो सियासी नुमाइंदे होंगे उनके नाम जो है वो सिंडिकेट मीटिंग में जो है मुंतखब किए जाएंगे, क्योंकि सिंडिकेट मीटिंग के हवाले से ऑलरेडी ही जो है वो हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें मुतलका जो टीचिंग हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं वो शरीक होते हैं। मुखीर हजरात जो कि अलाइड हस्पताल 2 में काम करवा रहे हैं तो उनके नाम शामिल है। ताहम हुकूमत तब्दील होने के बाद अब नए हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो उन्हें शामिल किया जाना है, तो इसलिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से जो है रजू किया गया है ताकि नए जो सियासी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं तो उन्हें सिंडिकेट जो कमेटी है उसमें शामिल किया जा सके। जी अज़ादार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद का पारा सुबह सवेरे ही हाई हो गया। सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का पारा सुबह सवेरे ही हाई हो गया। गर्मी की शिद्दत में बढ़ने लगी है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा दिन ब दिन होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के महीने का भी इख्तिताम जो है वो तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले हवाएं चलने का सिलसिला जारी था। रात के औकात में दर्जा हरारत के अंदर कमी भी महसूस की जाती थी, जबकि दिन जो है वो गर्म होते थे। लेकिन अगर आज के रोज़ की बात करें तो शहर फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत के अंदर भी इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत भी बढ़ा है और इसके साथ साथ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी खासा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के औकात में 32 सेंटीग्रेड जो है मौसम किया जाएगा, जबकि महसूस जो है वो इससे ज़्यादा होगा, जो कि 35 से 36 के मापबैंड रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। रोज़ेदारों के रोज़े जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद सख्त होंगे, क्योंकि गर्मी जो है वो बढ़ रही है और दर्जा हरारत के अंदर मुसलसल इजाफा जारी है। जी मरीम रजा हमें फैसलाबाद से मौसम का अहवाल सुना रही थी, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे चिन्योट का, जहां दर्जा हरारत में इजाफा, मौसम गर्म हो गया, मौसम खुशगवार है। जबकि आपको बता रहे हैं इस हवाले से हम रुख करेंगे जंग का, जहां सुबह के औकात में सूरज की किरणों का राज, मगर मौसम कदर खुशगवार है। दिन भर सूरज अपना रंग जमाए रखा है। दर्जा हरारत में 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं जंग से जहां सुबह के औकात में सूरज की किरणों का राज, मगर मौसम कदर खुशगवार है। दिन भर सूरज अपना रंग जमाएगा। दर्जा हरारत में 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त सूरज के तेवर जो है वो बदलना शुरू हो चुके हैं। सुबह सवेरे झंग में मौसम जो है वो खासा खुशगवार था। सूरज की और मौसम की इस हसीन किरणों से ना सिर्फ एक हसीन इम्तिजाज जो था वो महसूस किया जा रहा था, बल्कि अब जो है वो सूरज ने आंखें दिखाना जो है वो शुरू कर दी हैं। तवक्को की जा रही है कि दिन भर सूरज अपना रंग जमाएगा, जिसके बाद दर्जा हरारत में जो है वो वाज़े इजाफा होगा। रात के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तवक्को की जा रही है कि दिन भर जो है वो दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो लगभग 60% है। बाद दोपहर नमी में कमी वाक़ई होगी और 45% तक नमी जो है वो जा सकती है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 165 पॉइंट से जो है वो जायद रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर मतला जो है वो साफ है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 रोज में हल्के बादल जो है वो झंग कर रुख कर सकेंगे। आज जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और दिन भर जो है वो दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा होगा और शहरी जो है वो बाद दोपहर जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस करेंगे। जी, रमजान मिर्जा हमें जंग से मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां मतला साफ, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा, पारा 17 से 34 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात ने बता दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक सिंह का मतला साफ है, ताहम दर्जा हरारत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है वो दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज हवा में नमी का तनासुब 68% है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। इसी तरह अगर टोबा टेक सिंह की तहसीलों की बात की जाए तो तहसील पीर महल, कमालिया और गोजरा का मतला साफ है, ताहम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी के साथ जो है वो हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिससे जो है वो मौसम जो है वो खुशगवार नजर आ रहा है। ताहम वहां पर भी जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। जी, आपको बता रहे हैं इस हवाले से दर्जा हरारत है टोबा टेक सिंह का, जहां मतला साफ है, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा, पारा 17 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमें अहमद नदीम टोबा टेक सिंह से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करते हैं चिन्योट का, जहां दर्जा हरारत में इजाफा, मौसम गर्म हो गया, मौसम खुशगवार, हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। मजीद के तफसीलात से जानेंगे कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरज ने शहर चिन्योट में भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। अगर बात की जाए गुज़िश्ता अय्याम के अंदर रोजेदार खासे खुश थे कि मौसम जो है सूरज गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी कमी से मौसम खुशगवार हो गया था। ताहम अब सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। अगर बात की जाए दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है। अगर 2 रोज कबल की बात की जाए तो दर्जा हरारत 30 से 31, जबकि आज दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम शाम के वक्त में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। रोजेदारों के रोजे सख्त होना शुरू हो गए। दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान मौजूद है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 60%, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 160 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। ताहम तिबी माहिरीन का ये कहना है कि बदलते मौसम से अपने आप को बचाएं और तिबी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। जी कुमैल से अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा मरियम रजा, रमजान मिर्जा और अहमद नदीम भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया।